میں آتا ہے کہ ہر آدمی خود ترجمان ہوگا، اپنا خود ترجمان ہوگا اعمال کا، وہاں کوئی وکیل نہیں ہوگا، نہ کوئی اور ترجمان ہوگا، خود جائے گا رب کے سامنے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے خیز و غضب میں ہوں گے اس دن، وہاں لرز رہا ہوگا آدمی، پسینہ پسینہ ہوگا، خود حساب دینا پڑے۔ البتہ اللہ تبارک و جیسے آسان حساب کرنا چاہیں گے اور کریں گے، اللہ ہم سے آسان حساب لے لے تو اس کو اللہ کہہ دے گا میرے بندے یہ عمل کیا، یہ عمل کیا، یہ عمل کیا، جاؤ میں نے معاف کر دیا، جاؤ میں نے معاف کر دیا۔ اور جیسے مناقشہ کیا گیا، مناقشہ کیا ہے کہ یہ کیا کیوں کیا، بس وہ ہلاک ہوا۔ اس لیے اپنے فرمایا دعا مانگا کرو، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ نہ رب نے کوئی چھوڑا ہمارے فائدے کا کوئی کام، نہ اس کے حبیب نے کوئی چھوڑا۔ رب نے قرآن میں اور حبیب نے پھر ارشادات میں، اور یہ بھی اللہم انی اعوذ بک من سکرات الموت ومن غمرات الموت، کہ اللہ میں موت کی سختیوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، موت کی سختیاں بڑی، اور موت کی بے ہوشیوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ نوح علیہ السلام کے بیٹے سام، عیسیٰ علیہ السلام نے جب دوبارہ اٹھایا پتہ نہیں کتنے ہزار سال بعد، بال سفید ہو چکے تھے، انہوں نے کہا آپ جس زمانے میں گئے اس وقت تو بال سفید نہیں ہوتے تھے، اس وقت دنیا جوان تھی تو انسانوں پہ بھی اس کا اثر تھا، انسان بھی جوان تھے اور جوانی کے عالم میں جاتے تھے، اگرچہ 1000 برس گزار کے جاتے تو بھی بال سفید نہیں ہوتے تھے، تو آپ کے بال کیوں سفید ہیں؟ انہوں نے کہا موت کی سختی کی وجہ سے، موت کی سختی کی وجہ سے۔ یوم یجعل الولدان شیبا، ایسا دن جو بچوں کو بوڑھا بنا دے گا، بوڑھا کر دے گا، ان کے بال سفید ہو جائیں گے۔ پھر انہوں نے کہا اچھا دوبارہ دنیا میں جانا چاہتے ہو؟ انہیں کہا نہیں، کیوں کہ دوبارہ موت کا کڑوا گھونٹ پینا پڑے گا، اس سے اللہ نے جان چھڑا دی، میں دنیا میں دوبارہ جانا نہیں چاہتا۔ ادھر انہوں نے فرمایا یہ دعا مانگا کرو تو اللہ سختیوں سے بھی اور بیوشوں سے بچا دے گا، اور وہاں شیطان کے بہکاوے سے بچا دے گا۔ اے اللہ، شیطان ایسی چیزیں پیش کرتا ہے کہ جس کی اس وقت ضرورت ہوتی ہے۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، دعا بھی مانگنی چاہیے۔ یہ فرمایا ہم حساب لینے والے کافی ہیں، ہمارے حساب کے بعد بھی کسی اور محاسبے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ، یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات کی کچھ خصوصیات ذکر فرمائی ہیں، اور پھر آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی خصوصیات ذکر فرمائی ہیں۔ تورات کی خصوصیات اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی اور ہارون علیہ السلام کو، وہ کیسی کتاب تھی؟ الفرقان، حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی، حق اور باطل کے درمیان امتیاز کرنے والی کتاب۔ اور بعض کہتے ہیں کہ فرقان سے، اکثر تو یہی کہتے ہیں کہ تورات مراد ہے اور اس لیے اس کو فرقان کہا گیا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ فرقان سے مراد اللہ کی مدد ہے، اللہ نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی ایسی مدد کی کہ اللہ نے فرعون اور فرعونی لشکر سے جو ستاتے تھے ان کو، اس سے نجات دی۔ اور دوسرا وضیاءً، تورات میں دلوں کی روشنی تھی، دلوں کی روشنی تھی، اس سے دل ایسے روشن ہو جاتے تھے کہ پھر حق اور باطل میں امتیاز ہوتا تھا، سچ اور جھوٹ میں امتیاز ہوتا تھا، وذکراً، اور وہ نصیحت بھی تھی، بہترین نصیحت بھی تھی۔ نصیحت تو عام لوگوں کے لیے تھی، لیکن اس سے فائدہ اٹھانے والے کون لوگ تھے؟ متقی اور پرہیزگار۔ متقی پرہیزگار فائدہ انہیں کو ہوتا ہے۔ متقی پرہیزگار کون ہے؟ ان کی صفت اللہ نے بتائی کہ وہ جو اللہ سے، اپنے رب سے بن دے کے ڈرتے ہیں، بن دے کے ڈرتے ہیں، لہٰذا اللہ کی مخالفت نہیں کرتے، اللہ کی مخالفت سے بچتے، اطاعت کرتے ہیں، اور وہ قیامت کے دن سے ڈر رہے ہوتے ہیں، قیامت کے دن سے ڈر رہے ہوتے ہیں، قیامت کی تیاری کرتے ہیں، من مانی زندگی نہیں گزارتے، من چاہی رب چاہی زندگی گزارتے ہیں، رب چاہی۔ آخر میں اللہ نے فرمایا کہ یہ جو تمہاری طرف نصیحت آئی ہے قرآن کی شکل میں،
یہ بڑی مبارک نصیحت ہے، بڑی برکتوں والی ہے۔ جو اس کو سینے سے لگا کے اس پہ ایمان لے آئے، عمل کرے، تو اس کو آسمان اور زمین دونوں کی برکتیں مل جاتی ہیں، دنیا آخرت دونوں کی برکات مل جاتی ہیں، دونوں کی کامیابی مل جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اتنی صفات کے باوجود کیا اب بھی اس کا انکار کرو گے؟ کیا اب بھی اس کا انکار کرو گے؟ کہ اس کی وجہ سے تمہیں برکتیں ملے، اس کی وجہ سے دونوں جہانوں کی کامیابی ملے، اللہ کی رضا ملے، اور دل کے اندر روشنی پیدا ہو، پھر تمہیں حق اور باطل میں فرق نظر آئے، تمہیں سچا اور جھوٹا دونوں میں جو ہے نا وہ فرق کر سکو، سچ اور جھوٹ تمہیں نظر آ جائے، آیا ایسی کتاب سے اب بھی انکار کرو گے؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہیں۔ ترجمہ تو میرے خیال سے وہاں تک ہو گیا تھا، اب یہاں سے وَلَقَدْ آتَيْنَا سے دیکھ لیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو و ہارون اور ہارون علیہ السلام کو الفرقانہ، فیصلہ کن کتاب، حق اور باطل کے درمیان، تورات، وضیاءً اور روشنی، دلوں کی روشنی، وذکراً اور نصیحت کس کے لیے تھی؟ للمتقین، پرہیزگاروں کے واسطے، الذین یخشون ربہم، وہ پرہیزگار وہ لوگ، متقی وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو یخشون ربہم، ڈرتے ہیں اپنے رب سے، بالغیب، بن دیکھے، وہم من الساعۃ مشفقون، اور وہ قیامت سے ڈر رہے ہوتے ہیں، خوف کھا رہے ہوتے ہیں، اس کی تیاری کرتے ہیں۔ فہذا ذکر مبارک، اور یہ قرآن مجید بھی ایک مبارک نصیحت ہے، برکت والی نصیحت ہے، انزلنا، جس کو ہم نے اتارا ہے، افانتم لہ منکرون، کیا اب بھی تم اس کا انکار کرو گے؟ اللہ تبارک اللہ ہمیں اس پر ایمان لانے کی، اس پر عمل، صحیح ایمان لانے کی، جیسے کہ حق ہے، اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا